السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے صحیح بخاری میں علوم حدیث۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کو جو مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب ہمیں اس مبارک کتاب کو بہت زیادہ عام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم، اپنے دور کے امام اور محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا، میں بھی موجود تھا، کہ ہر مسجد میں صحیح بخاری کی کلاسیں لگائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کہ جس طرح ہم مدارس کے اندر، جامعات کے اندر صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، تو پبلک ہماری کتنی ایسی پبلک ہے جن کو شوق ہے کہ ہم صحیح بخاری پڑھیں، لیکن ہماری مساجد میں صحیح بخاری نہیں پڑھائی جا رہی۔ استاد محترم نور پوری صاحب رحمہ اللہ ساری زندگی جامعہ محمدیہ میں بھی صحیح بخاری اور دیگر کتب پڑھا رہے ہیں، تو ساتھ اپنے گھر کے قریب جو مسجد تھی، وہاں روزانہ بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد ایک حدیث پنجابی کے اندر ترجمہ کے ساتھ، شرح کے ساتھ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان مجالس میں مجھے ایک مہینہ بیٹھنے کا، استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ فائدہ کیا ہوا کہ پبلک جن کے پاس، بیچاروں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ مدارس میں وقت دیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، مصروف ہیں، لیکن میں دیکھتا تھا کہ استاد محترم نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے صحیح بخاری کی روزانہ ایک حدیث سننے کے لیے بہت بڑی تعداد تاجروں کی، طلباء کی، علماء کی اس مسجد میں آتی تھی۔ تو کتنا فائدہ ہوا۔ یعنی صحیح بخاری کو ہمیں ہر مسجد میں پڑھانا چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابت کا شاہ سوار بنایا ہے، دروس دیتے ہیں، ماشاءاللہ خطاب کرتے ہیں، تو اگر وہ قرآن مجید اور صحیح بخاری کو لازم پکڑ لیں، میرے سمیت ہم سارے طلبہ ہیں، تو اللہ کی قسم بڑا ہی فائدہ ہو، بڑا زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کو دیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ جملہ اس کو تو ہر دیوار پہ لکھوا دینا چاہیے، ہر مسجد میں لکھوا دینا چاہیے۔ لوگوں صحیح بخاری کو لازم پکڑیں، صحیح بخاری کو لازم پکڑیں۔ تو یہ افسوس کے ساتھ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہماری پبلک، اللہ اکبر، وہ صحیح بخاری سے دور ہیں۔ ان کا شوق ہے پڑھیں، شوق ہے، لیکن مساجد میں اس طرح کی کوئی دروس نہیں ہو رہی۔ یہ ہمیں کمی کو دور کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالہ سے فقہی بصیرت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ
صحیح بخاری تو صحیح بخاری پڑھنے والا انسان مجتہد بن جاتا ہے۔ یہ کتاب مجتہد گر ہے، مجتہد بنانے والی کتاب ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہی بصیرت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بے مثال فقہی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جب ہم صحیح حدیث کی شرطوں پر بحث کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پختگی عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جو آج کی ہماری مجلس ہے اس میں ہم نے صرف یہ بحث کرنی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو علوم حدیث کی بحوث کی ہیں، صحیح بخاری میں علوم حدیث کی بحوث، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہر لحاظ سے اجل امام تھے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے لغوی تھے، سبحان اللہ، عقیدہ کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے، لغت کے امام تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے، ہر فن کے امام تھے۔ تو صحیح بخاری کو جس نظر سے بھی ہم دیکھیں گے وہاں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں دیگر کسی کتاب میں دور دور نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جن اصولوں پر اپنی صحیح بخاری کی بنیاد رکھی اس میں سے 54 ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی بحوث کی ہیں، یعنی ہر باب ایک مسئلہ ہے علوم حدیث کا۔ رات اسی پر تیاری کر رہا تھا، وہ ابواب وغیرہ انڈر لائن کر رہا تھا، اسی دوران ایک ہمیں بڑی اچھی اسی موضوع پر کتاب مل گئی۔ تو اس کتاب کی مدد سے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں جو اصول حدیث، علوم حدیث تھے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں آ جائیں۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، ہم علماء کرام نے ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھی ہے کہ بار بار پڑھی ہے، خود مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایک جہت سے مطالعہ کریں گے کہ ہم نے صرف صحیح بخاری کے ابواب سے علوم حدیث کی بحوث پڑھنی ہے تو پھر ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، پھر ہمیں اس نو کو اچھی طرح پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ بحث ہم نے پچھلے بدھ اور جمعرات کی تھیں، اللہ نے توفیق دی، آج پھر حسب وعدہ ہماری کلاس دار بن بشیر سر سینٹر سگیاں پول لاہور میں شروع ہے۔ انشاءاللہ رات کو بھی بحث ہوگی، کل بھی بحث ہوگی۔ تو یہ تقریباً 2 مہینے میں ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں سے ہی علوم حدیث پر ہم بحث کریں گے، دراسہ کریں گے انشاءاللہ۔ شاید اسی بہانے ہمیں کوئی فائدہ ملے، بولا ہوا سبق یاد ہو جائے، کوئی نئی سے نئی چیزیں ملیں، ازبر ہو جائیں۔ یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہمارے بھائی ادھر تشریف لاتے ہیں مختلف جامعات مدارس سے، دوسرے شہروں سے، ان کو کوئی فائدہ مل جائے، اور جو لائیو سنتے ہیں شاید انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے علوم الحدیث فی تراجم صحیح الامام البخاری، اللہ اکبر، رحمہ اللہ۔ اس کتاب کو لکھا ہے دکتور زکریا شعبان القبیسی الرمادی صاحب نے۔ بہت اچھی کتاب ہے، الحمدللہ اس کو ہم شائع بھی کر رہے ہیں، امید ہے ہفتہ 10 دن تک یہ کتاب شائع بھی ہو جائے گی۔
چونکہ ہمارے موضوع کے متعلق تھی، تو ایسی مبارک کتابیں عام ہونی چاہیے، گھر گھر پہنچنی چاہیے انشاءاللہ۔ اس فاضل مصنف نے اپنے اس کتاب کے مقدمہ میں دو اہم باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ محترم لکھتے ہیں باب کے یعنی اپنے مقدمہ کے اندر کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب کے اندر کئی ایک احادیث کی علتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ باب ہے، باب کے اندر کسی حدیث کی علت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس فاضل مصنف صاحب نے ایک مستقل کتاب اسی مسئلہ پر لکھ دی، اس کا نام رکھا الاعلال الاشاری فی تبویبات الامام البخاری۔ سبحان اللہ، کیا کمال! یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کس قدر بابرکت شخصیت تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص پوری دنیا کو اللہ کی رحمت اور توفیق سے روشن کر گیا کہ اس پر بھی علماء، اللہ اکبر، جو دین کے سچے وارث ہیں، دین کے سچے خادم ہیں، ان میں سے ایک نے الاعلال الاشاری فی تبویبات الامام البخاری رحمہ اللہ کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ روایات جن کی علتوں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے ابواب کے اندر، اس پر مستقل کتاب لکھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی یہ کتاب ہے۔ اس سے بھی ہم اگلی مجلسوں میں استفادہ کریں گے۔ اسی طرح مقدمہ میں یہ شیخ محترم لکھتے ہیں کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا تو اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض ایسے بھی خاص ابواب قائم کیے ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مصطلح الحدیث پر بحث کی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے ابواب میں خاص طور پر اصول حدیث پر بحث کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے اس پر دراسہ کیا، ان ابواب کو جمع کیا، اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ان احادیث کو بھی لکھا ہے فاضل مؤلف صاحب نے، اور پھر شارحین کی مدد سے، دیگر کتب کی مراجعت سے انہوں نے اور بھی کئی ایک تفصیلات ہر باب کے نیچے لکھ دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کی ترتیب صحیح بخاری کی ترتیب پر ہے، صحیح بخاری کی ہی ترتیب، اسی انداز میں اس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے جن ابواب میں علوم حدیث کی بحوث کی ہے، مصطلح الحدیث پر بحث کی ہے، اس کے نیچے جو دلائل پیش کیے ہیں قرآن و حدیث سے، ان کو بھی مؤلف صاحب نے نقل کر دیا ہے، کبھی کبھی مختصر بھی کیا ہے تاکہ کتاب زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کبھی کبھی میں نے مسائل کی شرح میں توسع کیا ہے، تفصیلات ذکر کی ہیں، اور کبھی کبھی اختصار سے کام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانچویں بات، صحیح بخاری کی جو احادیث میں نے نقل کی ہیں ان کی مزید میں نے تخریج نہیں کی، بس صحیح بخاری پر ہی اکتفا کیا ہے، اور جو معلقات بھی ابواب کے تحت میرے مطلوبہ ابواب میں آئیں تو ان معلقات پر بھی میں نے بحث نہیں کی،
یہ نہیں کہ ان کی آگے تخریج، تحقیق، اتصال، وصل، ان کی سند تلاش کروں، کہتے وہ میں نے کام نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، ایک انسان جو ایک مقصد لے کر چلا ہے، بس اس پہ انہوں نے کام کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے ابواب میں جو علوم حدیث کی باتیں کی ہیں، بس ان کو میں نے مرتب کرنا ہے، تو بڑا اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، سبحان اللہ۔ تو اس کا کتاب کا نام ہے علوم الحدیث فی تراجم صحیح الامام البخاری۔ جہاں رک کے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ اسی نوعیت کے ابواب ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ مثلا ابو داود لے لیں، ابو داود میں بھی کتنے ابواب میں اصول حدیث کی بحوث موجود ہیں۔ نسائی لے لیں، ترمذی لے لیں، ابن ماجہ لے لیں، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، سنن کبریٰ بہقی لے لیں، یعنی جو بھی ابواب والی کتاب ہے ان کتابوں میں ہمیں علوم حدیث کی بحوث ملتی ہیں۔ ہم چونکہ ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، علم حدیث کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے محدثین سے علم حدیث پر بڑے زیادہ کام کروائے، وہی ہمارا اڑنا بچھونا ہے۔ تو یہ کام کہ ایک ایک محدث کی کتابوں سے علوم حدیث کو عام کیا جائے، یہ بھی ایک ہمارا مشن تھا زمانہ طالب علمی سے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرصت دی اس کام کے لیے، 2 دن ہم نے خاص کیے، باقی دن دیگر کاموں میں جو ہم چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، یہ 2 دن انشاءاللہ ایک ایک امام اور محدث کی کتابوں سے اصول حدیث کو ہم نے الگ کرنا ہے، اس پر کتابیں لکھنی ہیں، کتابیں شائع کرنی ہیں باحوالہ۔ پھر انشاءاللہ ایک وقت کے بعد یہ جو منتشر ہمارے کام ہوں گے، پہلے امام بخاری صاحب پر، پھر ہم علی بن مدینی صاحب پر کریں گے، پھر امام احمد بن حنبل پر کریں گے، ابن معین پر کریں گے، ایک ایک محدث کے علوم حدیث کی بحوث کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اس طرح بحث کریں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے طلبہ و طالبات کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس پر پھر ہم کتابیں بھی الگ الگ مرتب کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ چند ماہ تک یہ بھی سارا منصوبہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، ایمان دے، زندگی دے، صالحیت اور صلاحیت میں برکت فرمائے، تو یہ سارا کام مکمل ہوگا۔ پھر ہم انشاءاللہ ایک مسوعہ کی شکل میں ان تمام ائمہ محدثین سے کتب سے جو ہم علوم حدیث کی بحوث لے رہے ہیں، یہ ہم الگ کتابی شکل میں شائع کریں گے۔ ایسے سمجھیں جیسے پچھلے دنوں ہم نے کتاب شائع کی جرح و تعدیل پر، جمہرات و مستخرجات الجرح و تعدیل، ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب، 4 جلدوں میں۔ اس میں فاضل مصنف حافظہ اللہ نے کتب حدیث کے متون سے سندوں سے جرح و تعدیل کے اقوال مرتب کیے، الگ انہوں نے جمع کر دیے۔ کیا کمال، بڑا اچھا کام ہوا وہ۔ تو اسی طرح کتب حدیث کے اندر علوم حدیث کی کافی زیادہ بحوث ہیں، تو یہ ہم اسی کی طرف ہمارا یہ قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ بھی کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 221 عیسوی میں فاضل مصنف صاحب نے یہ کتاب لکھی۔ اب اگر ہم ایک ایک چیز پر بحث کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ اس میں بطور ایک تمہید کے فاضل مصنف صاحب نے تمہید تدوین علم مصطلح الحدیث کے نام سے ایک مستقل بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں
سب سے پہلا وہ شخص جس نے اصول حدیث میں لکھا، مستقل بحثیں لکھیں، وہ ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ پھر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی بحوث کے بعد امام حمیدی کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں علوم حدیث پر بڑی بحثیں کی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع صحیح میں علوم حدیث پر بحثیں کی۔ اللہ اکبر۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے بھی علوم حدیث پر کافی بحثیں کی، بلکہ مقدمہ میں تو کمال کر دیا۔ اسی طرح اپنی کتاب تمییز میں، یہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینوں میں، اگلے دنوں میں امام مسلم اور علوم حدیث کے نام سے ہم اس پر بھی مفصل بحثیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ پھر امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں بحثیں کی۔ امام ترمذی نے تو کمال کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن ترمذی، العلل الکبیر اور العلل الصغیر، یہ تینوں کتابیں علوم حدیث سے بری ہوئی ہیں، علوم حدیث سے بری ہوئی ہیں۔ علوم حدیث کا طالب علم جب ان کتابوں کو، ان ائمہ محدثین کی کتابوں کو اس نظر سے دیکھے گا کہ میں نے علوم حدیث کی بحوث کو لینا ہے، سیکھنا ہے، جمع کرنا ہے، تو بہت زیادہ ڈیٹا، بہت زیادہ مواد علوم حدیث کا ان کتابوں میں موجود ہے، الحمدللہ۔ تو ابھی ہم اگر یہ اس پر بحث ایک ایک چیز پہ شروع کریں گے تو کافی وقت چاہیے۔ تو اس کتاب کی فہرست کی طرف ہم آتے ہیں۔ فاضل مصنف صاحب نے اس کتاب کی فہرست میں وہ 54 ابواب وہ فہرست میں شامل کیے ہیں، وہاں سے ہمیں اشارہ ہی مقصود ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ نقطہ بیٹھ جائے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول حدیث کی بحوث بھی لکھی ہیں۔ یہاں پر بطور فائدہ ہمارے استاد محترم، ہمارے دور کے امام اور محدث فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، رئیس مرکز تربیہ الاسلامیہ، ہمارے استاد محترم، ہمارے والد محترم، اللہ شیخ محترم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ استاد محترم نے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی صحیح بخاری سے اصول پر مرتب کیا، اللہ اکبر۔ جب میں مرکز تربیہ میں زیر تعلیم تھا، اس موقع پر ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اللہ اکبر۔ یعنی ایک بہانہ مل گیا، جی چلو اس کو پڑھو، پروف کی کوئی غلطی ہو تو دیکھیں۔ استاد محترم شیخ منیر صاحب نے ڈیوٹی لگائی، اسی بہانے اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اللہ اکبر۔ جب پڑھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ استاد محترم نے بڑی زیادہ محنت کر کے، یعنی یہ جوانی کا مقالہ ہے، صحیح بخاری سے علوم حدیث، علوم نہیں بلکہ اصول حدیث کی بھی بحثیں ہیں، اصول فقہ کی بھی بحثیں ہیں، یعنی اصولی بحثوں پر استاد محترم نے وہ مقالہ لکھا پی ایچ ڈی کا۔ اللہ کرے وہ چھپ جائے، اللہ کرے ہمارے استاد محترم کی یہ خدمت صحیح بخاری شائع ہو جائے اور یہ بہت ہی قیمتی ایک علمی مقالہ ہوگا، یسر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ فہرست میں نے نکال لی ہے، یہاں سے ہم وہ ابواب جن میں علوم حدیث کی بحوث ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہم نے اس کو پریس میں بھیج دیا ہے، تو یہ جلد شائع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، تو اس کو بھی لیں۔ اگر ورنہ نیٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، یہی کتاب لکھیں علوم الحدیث فی تراجم صحیح البخاری، تو یہ گوگل پر موجود ہے پی ڈی ایف میں، وہاں سے لیں، فائدہ لیں، اللہ اکبر۔ پہلا باب، امام بخاری رحمہ اللہ نے علوم حدیث میں پہلا باب جو قائم کیا ہے وہ ہے باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان، اللہ اکبر۔ یعنی یہ جب ہم علم بولتے ہیں
تو اس سے حقیقی علم مراد ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ سبحان اللہ، قرآن و حدیث۔ تو اب اصول حدیث کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، تو حدیث بھی علم ہے، قرآن و حدیث یہی حقیقی علم ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول حدیث کا مسئلہ باب فضل العلم کے تحت یہ اس لفظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ مصنف صاحب نے اس کے نیچے امام بخاری صاحب کی مرویات کو نقل کیا، پھر دراسہ کیا ہے۔ دوسرا باب علوم حدیث کے متعلق صحیح بخاری میں باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیث فاتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ اللہ اکبر۔ جس شخص سے کوئی علم کے متعلق سوال کیا گیا اور وہ اپنی بات میں مصروف تھا، تو اس نے پہلے اپنی بات کو پورا کیا، پھر اس نے سوال کا جواب دیا۔ یعنی یہ بھی علم، یعنی علم حدیث کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان مصروف ہو پڑھنے میں پڑھانے میں، تو کوئی سائل آ جائے تو وہ کیا کرے، اس پر امام بخاری صاحب نے باب قائم کیا۔ صفحہ نمبر 45 ہے۔ تیسرا باب باب من رفع صوتہ بالعلم، علم کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنے کا بیان۔ چوتھا باب باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او انبأنا۔ سبحان اللہ، اصول حدیث کا بڑا ہی مشہور و معروف مسئلہ تحمل و ادا، یعنی سند میں جو سیغے ہیں حدثنا اخبرنا انبأنا سمیت قال عن، ان سیغوں کو کہتے ہیں سیاغ التحمل والادا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے، باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او وانبأنا۔ سبحان اللہ، یہ صفحہ نمبر 49 اس کتاب کا۔ اس پر اللہ نے مجھے توفیق دی، پچھلے سالوں میں نے ایک دورہ بھی کروایا تھا، دورہ تحمل و ادا کے نام سے، یوٹیوب پر موجود ہے، اس پر کتاب بھی لکھی ہے، اللہ توفیق دے اس کو میں شائع کروں، آمین۔ اسی طرح پانچواں باب امام بخاری صاحب نے قائم کیا، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم۔ سبحان اللہ، یعنی استاد محدث امام اپنے طلبہ سے امتحان لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا باب باب ما جاء فی العلم وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، القراءۃ والعرض علی المحدث۔ سبحان اللہ، یعنی تحمل و ادا کی اقسام ہیں، اس میں القراءۃ والعرض علی المحدث، استاد پر پڑھنا، استاد خاموش بیٹھا ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، تحمل و ادا کا مسئلہ۔ اس پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب قائم کیا۔ ساتواں باب باب ما یذکر فی المناولہ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ مناولہ کا ذکر، طلبہ علوم حدیث ماشاءاللہ مناولہ کو جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو مناولہ کا بھی بیان امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے باب میں قائم کیا ہے۔ آٹھواں باب باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رعا فرجۃ فی الحلقہ فجلس فیہا، یعنی علم حدیث کی، علم قرآن کی جب کلاس ہو رہی ہو، وہاں بیٹھنے کے آداب، اس پر امام بخاری صاحب نے باب قائم کیا۔ نواں باب باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں، جن کو چیز پہنچائی جاتی ہے، وہ سامع سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ یعنی بس اوقات انسان جو بات میں مثلا بیان کر رہا ہوں، مجھے بات بول گئی ہے، جنہوں نے بات سنی، آپ نے سنی، آپ کو یاد ہو گئی، یاد رہی، مجھے بول گئی، زیادہ آپ کو یاد رہی۔ 10واں باب باب العلم قبل القول والعمل۔ اللہ اکبر، قول اور عمل سے پہلے علم ہے۔ پھر 11واں باب
باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظہ والعلم کی لا ینفروا. سبحان اللہ. 12واں باب باب من جعل لأہل العلم ایام معلومہ. سبحان اللہ. 13واں باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. 14واں باب باب الفہم فی العلم. 15واں باب باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. 16واں باب باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر. 17واں باب باب متى یصح سماع الصغیر. یہ بھی مسئلہ ہے اصول حدیث کا کہ چھوٹے بچے کا، چھوٹی عمر کے بچے کا سماع کب صحیح ہوتا ہے. اس پر بھی امام بخاری صاحب نے مستقل باب قائم کیا. اللہ اکبر. 18واں باب ہے باب الخروج فی طلب العلم. 19واں باب ہے باب فضل من علم وعلم. 20واں باب باب رفع العلم وظہور الجہل. 21واں باب باب الفتیہ وهو واقف علی الدابہ وغیرها. 22واں باب باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والرأس. 23واں باب باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. 24واں باب باب رحلہ فی المسألۃ النازلہ و تعلیم اہل. 25واں باب باب التناوب فی العلم. 26واں باب الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ. 27واں باب باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث. یعنی استاد، امام اور محدث کے پاس بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھا جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ. امام بخاری صاحب نے یہ بھی مسئلہ سمجھایا کہ حدیث کو، بات کو 3 بار دہرانا ہے تاکہ جو سن رہا ہے اس کو سمجھ آ جائے، جلدی نہیں کرنی. 29واں باب علوم حدیث میں امام بخاری صاحب نے قائم کیا صحیح بخاری میں باب الحرص علی الحدیث. 30واں باب باب کیف یقبض العلم. اللہ اکبر. 31واں باب هل یجعل للنساء یوم علاہدہ فی العلم. سبحان اللہ. 32واں باب باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجع فیہ حتی یعرفہ. 33واں باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب. سبحان اللہ. 34واں باب باب اسم من کاذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جھوٹی روایات، موضوع من گڑت روایات کی طرف اشارہ کیا امام بخاری صاحب نے. اللہ اکبر. 35واں باب باب کتابت العلم، لکھنا. 36واں باب باب العلم والعظہ باللیل، رات کو علم اور نصیحت کی بات کرنا. 37واں باب باب الثمر فی العلم. 38واں باب باب حفظ العلم. 29واں باب الانصات للعلماء. سبحان اللہ. علم کی مجلس ہو، علماء کے احترام میں خاموشی اختیار کرنا. 40واں باب باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی اللہ اکبر. ہم تو طالب علم ہیں. اللہ اکبر. یعنی ہر وقت انسان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے. کوئی پوچھے جی بڑا عالم کون ہے تو اس کا علم اللہ کی طرف سپرد کر دیا جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ کہا جائے، یا جو وہ جانتا ہے اپنے علاوہ جو بڑے شیوخ ہیں ان کا نام لے. اللہ اکبر. 41واں باب باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. سبحان اللہ. 42واں باب باب من ترک بعض الاختیار مخافتا ان یکسر فهم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ. سبحان اللہ. یعنی موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، لوگوں کے علم کا زاویہ دیکھ کر بات کرنی، ورنہ فتنے پڑتے ہیں.
44واں باب باب الحیاء فی العلم، 45واں باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، 46واں باب باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، سبحان اللہ، 47واں باب باب من اجاب السائل باکثر مما سأل، 48واں باب تعدیل کم یجوز، سبحان اللہ، 49واں باب باب تعدیل النساء بعضهن بعضا، 50واں باب باب اذا زکا رجل رجلا کفاہ، جرح و تعدیل کے مسئلے، اللہ اکبر۔ یعنی جب ہم صحیح بخاری میں صحیح بخاری کے ابواب میں علوم حدیث کی بحوث دیکھیں گے تو یہ سارے باب ہمیں ملتے ہیں، جرح و تعدیل کے باب امام بخاری صاحب نے قائم کیے۔ باب اذا زکا رجل رجلا کفاہ، باب 91 یعنی 50-51 باب باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن صاحب النبی اور رعاہ من المسلمین فہو من اصحابی، سبحان اللہ، یعنی صحابہ کی فضیلت کا بیان، سبحان اللہ۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی یا جس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا مسلمانوں میں سے، سبحان اللہ، یعنی یہ بھی علوم حدیث کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایمان کے مرکز، ہمارے اسلام کے راوی، قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام، ان کی فضائل کا بیان، اور صحابی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی امام بخاری صاحب نے اس باب میں، اللہ اکبر۔ 92واں باب کتاب اخبار الاحاد، اخبار احاد کے نام سے احادیث کو چھوڑا جاتا ہے، بعض کے ہاں حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کے رد کے لیے امام بخاری صاحب نے مستقل کتاب قائم کی، کتاب اخبار الاحاد۔ 53واں باب باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحکام، خبر واحد یعنی جب ایک ہی سکہ صدوق راوی خبر ہمیں دے رہا ہے، خواہ وہ اذان میں ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی میں بھی ہو، وہ لی جائے گی، اس کو لیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور آخری باب باب خبر المرأة الواحدہ، ایک عورت ہمیں خبر دیتی ہے، اس کی روایت کا بیان۔ یہ 54 ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں علوم حدیث کے متعلقہ قائم کیے ہیں۔ تو میری آپ احباب سے گزارش ہے، یہ کتاب گوگل پر نیٹ پر موجود ہے، علوم الحدیث فی تراجم صحیح البخاری کے نام سے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، ایک ایک باب پر فاضل مؤلف صاحب نے دراسہ کیا ہے، تفصیلات لکھی ہیں، ایک ایک باب کی شرح کر دی ہے، کہ یہ ساری چیزیں پڑھی جائیں، اور جہاں ڈاؤٹ ہو، جو ہمارے قریبی اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں آپ کے، ان سے چمٹا جائے، استاد محترم یہ مجھے سمجھا دیں، وہ سمجھائیں گے، انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے۔ افسوس کہ ہمارے اللہ کی رحمت ہے، ابھی بھی ہر شہر میں شیوخ الحدیث موجود ہیں، کبار علماء محدثین موجود ہیں، ہمیں ان کو لازم پکڑنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، ہمارا منہج محفوظ رہ سکے، علماء کے ساتھ محبت پیدا ہو، علماء سے ہم سیکھیں۔ کتنی پریشانی والی بات ہے کہ طلبہ علماء سے دور ہیں، پبلک علماء سے دور ہے۔ جب کوئی جامعہ سے عالم دین فارغ ہو جاتا ہے، اس کو تو زیادہ رابطہ کرنا ہے، زیادہ اور سیکھنا ہے، مسلسل جب تک ہماری زندگی ہے، سر زندگی ہم نے سازہ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ یہ چند معروضات تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا اس مسئلہ میں کہ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری کے کتنے ابواب میں یعنی علوم حدیث کی بحوث کی ہے، ان کی تعداد 54 ہے۔ یہ کتاب ہم نے پریس بھی بھیج دی، انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں چھپ کے آ جائے گی۔
بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اڑنا بچونا قرآن و حدیث کی خدمت کر دے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی بھی اس حوالہ سے سوال ہو تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، لائیو سوال کر سکتے ہیں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ لکھ کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں معلوم ہوگا وہ ہم جواب دے دیں گے، ورنہ ہم شیوخ سے پوچھ کر آپ تک رپلائی کر دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔